بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو چند دن ہوئے تھے۔ میں اپنے سسرالی خاندان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میرے شوہر 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی یعنی میرا جیٹھ ملک سے باہر تھا اور گھر کا نظام وہی چلاتا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، مگر میری جیٹھانی بڑی عجیب سی فطرت کی تھی۔ اس کے اور میرے شوہر کے بیچ میں کیا چل رہا تھا، اس کا پتہ تو مجھے اس روز چلا جب ایک دن میں نے انہیں میرا نام صوفیہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ہم 5 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو سب بہنوں سے چھوٹا ہے۔ 5 بیٹیوں کے باپ کو خاصی مشکل پیش آتی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر کے انہیں بیاہنا۔ میرے ابا بھی مجھ سے بڑی 3 بہنوں کی شادیاں کر چکے تو میری باری آئی۔ ان کے جاننے والوں میں میرا رشتہ ہو گیا۔ میرے سسر نہایت اچھے انسان تھے اور ان کی شرافت دیکھ کر ابا نے ہاں کر دی کہ باپ ایک اچھا انسان ہے تو بیٹا بھی ایسے ہی ہوگا، اور بہت جلد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرے شوہر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے، مجھ سے بھی کافی اچھے سے پیش آتے۔ ساس کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی تو گھر کا سارا نظام میری جیٹھانی کے ہاتھ میں تھا، اور اس نظام میں کیا کیا تھا یہ بات تو بعد میں کھلی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، دن اچھے گزر رہے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی میں امید سے ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر میری جیٹھانی کا رویہ بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ جب بھی ہم میاں بیوی اکٹھے نظر آتے تو فوراً انہیں کوئی نہ کوئی کام کہہ کر وہاں سے ہٹا دیتی، اور میرے شوہر وہ تو بس بھابھی کے اشاروں پر چلتے تھے۔ جب آئے روز یہ سب ہونے لگا تو میرا دھیان اس طرف گیا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ شوہر سے پوچھا کہ بھابھی کا رویہ ایسا کیوں ہے، تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کا شوہر کماتا ہے نا، میں بے روزگار ہوں تو اس لیے ایسا کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے نا کہ آپ بھی کچھ کام دھندا کریں، آخر آپ کی فیملی ہے، اور اب تو صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے، تو کب تک ان کے دیے گئے پیسوں سے گزارا کریں گے؟ مگر وہ یہ کہہ کر بات گول کر گئے کہ دیکھتے ہیں۔ سسر تو زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، وہ گھر کے کاموں میں دخل انداز نہ ہوتے۔ شادی کے 3-4 مہینے تک تو میں سب دیکھتی رہی کہ میرے شوہر تو اپنی بھابھی کے زیر اثر ہیں، میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں۔ گھر کے کام ہوں یا کچھ خریداری ہو، ہر چیز میں دیور بھابھی کی رائے ایک ہوتی، دونوں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ مجھے ہرگز برا نہ لگتا اگر ان دونوں کے بیچ کوئی احترام کا رشتہ ہوتا، بلکہ میری جیٹھانی بیرون ملک مقیم اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، اور اس کے بھیجے گئے پیسوں سے یہ دیور بھابھی عیش کرتے۔ میں نے بہت بار اپنے شوہر سے بات کی، مگر وہ ہمیشہ مجھے غلط ثابت کرتی تھی کہ تمہارا ذہن ایسا ہے کہ تم ایسی باتیں سوچتی ہو۔ میری جیٹھانی میرے شوہر کو اپنے اشاروں پر نچاتی اور پھر مجھے جتاتی کہ دیکھو اس پر صرف اسی کا کنٹرول ہے۔ میں برداشت کر رہی تھی، اب ایسی بات میں کس سے جا کر کہتی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے اور اپنے ہونے والے بچے میں مگن ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے شکایت کرنا چھوڑ دیا۔ میرے سسر میرا بڑا ساتھ دیتے، جبکہ میری جیٹھانی سے ان کی ذرا نہیں بنتی تھی۔ میں ہی انہیں کھانا وغیرہ دیتی، وہ مجھے بہت دعائیں دیتے، اور نہ جانے ایک ہی بات کیوں ہر بار کہتے کہ تو پریشان نہ ہوا کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جب اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی بیٹی کو گود میں لے کر
آنکھوں میں آنسو لیے بڑی دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ وہ ہو اپنے باپ پر گئی تھی۔ اب وہ سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف رہتے اور میری جیٹھانی کو یہ سب برداشت نہ ہوتا، مگر وہ کہتی ہیں کہ بات جب اپنی اولاد پر آ جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے شوہر بھی بیٹی کی پیدائش پر ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں بھی خوش تھی۔ بیٹی کا نام بھی اس کے باپ نے رکھا تھا، خوش بخت۔ ایسے ہی ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کافی عرصے سے بھائی کہہ رہے تھے مگر میں نہ جا سکا، لیکن اب میں اپنی خوش بخت کے لیے خود کماؤں گا اور اس کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا۔ پھر اس دن جب وہ جانے لگے تو میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ صوفیہ، میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا، تم صحیح کہتی تھی، مگر میں تمہیں جھٹلا دیتا تھا، میں گناہ گار تھا، مگر اس گناہ کے لیے پہل میری طرف سے نہیں تھی۔ میرے بچپن میں ہی ماں مر گئی تھی، بہن کوئی تھی نہیں، گھر میں آنے والی پہلی عورت میری بھابھی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کا کون سا روپ ہے جس کے چکر میں میں پھنس گیا۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو میں نے صرف تم تک ہی محدود رہنا چاہا، مگر مجھے پھر اکسایا گیا اور پھر گناہ کی لذت مجھے ایک بار پھر واپس لے گئی۔ مگر جب سے میری بیٹی دنیا میں آئی ہے نا، میں ڈر گیا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ میرے گناہوں کا کفارہ اس معصوم کو نہ ادا کرنا پڑے۔ میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ یقیناً وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ میرا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ صوفیہ، میں تمہارا بھی گناہ گار ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میرے شوہر رو رہے تھے اور یہ ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے میرے سسر کی یہ بات یاد آ گئی کہ پریشان نہ ہوا کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ میرے شوہر باہر جا کر سیٹل ہوئے تو انہوں نے ہم ماں بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میری زندگی میں تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر میں جب بھی اپنی جیٹھانی جیسی عورتوں کا سوچتی ہوں کہ کس طرح یہ عورتیں اپنے پردیس میں محنت کر کے کمانے والے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں، انہی کی کمائی کو کسی اور پر لٹا رہی ہوتی ہیں، جو نہ تو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، جو ان کے پاس ان کے شوہروں کی امانت ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو ہدایت دے۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔